نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے ملکوال کی سرزمین پر ہم عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں بسلسلہ ایصال ثواب جناب محترم چودھری محمد ارشد ہریانہ صاحب مرحوم. دعا کرتے ہیں مالک کائنات محبوب علیہ السلام کے تصدق سے جناب محترم چودھری محمد ارشد ہریانہ صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور سامعین محترم، ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ آج کی اس عظیم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسند صدارت پہ تشریف فرما ہے آل نبی اولاد علی جناب محترم قبلہ پیر سید ابن الحسن شاہ صاحب گیلانی زیدہ شرفہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بہگام شریف. دعا کرتے ہیں کائنات اس آستانہ کو تائی اہمیت کا حامل ہے. جیسا کہ بعض احباب کے ذہن میں ہوگا، پچھلے سال ہمارا موضوع تھا کہ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تصور اشارہ کے دور جاہلیت کی طرف ہے کہ آقا علیہ السلام کی مکہ کی دھرتی کا رنگ کچھ اور تھا. آقا تاجدار کائنات کی بعثت سے پہلے اس مکہ کی دھرتی پر ظلم و ستم تھا، بربریت تھی، دہشت گردی تھی، رشتوں میں کسی قسم کا کوئی تصور نہ تھا. محبوب علیہ السلام کا تشریف لانا تھا. وہ مکہ کی دھرتی کے بادیہ نشین اور وہ بوریا نشین جو پہلے جہالت کے نمائندے تھے، نسبت مصطفیٰ کیا ملی؟ وہ علم و روحانیت کا مرکز. آقا تھا، تربیت بھی اسی دھرتی سے پھوٹی، روحانیت کا مرکز بھی وہی دھرتی بن گئی. صرف ایک نسبت محمد مصطفیٰ نے اس دھرتی کا رنگ بدل دیا. شفقت اور دین رحمت ہے، اور اس موضوع کو امت کے لیے بطور خاص سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ہمارا یہ معاشرہ آج پھر دور جاہلیت کی طرف پلٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آج پھر اس معاشرے میں غریبوں کے جا رہے ہیں. آج بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں. آج پھر اس معاشرے میں قتل و غارت
اور ظلم و ستم اور خون کی ہولی نظر آ رہی ہے. آئیے سامعین محترم، وہ تاجدار کائنات، وہ امام الانبیاء کون سی تعلیمات لائے تھے جن تعلیمات پر عمل کر کے وہ مردے معاشرے میں مسیحا بن گئے. تو سامعین، سرنامہ کلام کے طور پر سورہ البقرہ کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا، جہاں مالک کائنات ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ، ایمان والوں سے کر رہا ہے اور فرماتا کیا ہے؟ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اب سامعین سوچنا پڑے گا کہ رب کائنات ایمان والوں سے یہ خطاب کیوں کر رہا ہے. تو سامعین جہاں پر آپ کی توجہ چاہوں گا لفظ السلم پر. لفظ السلم، یہ جو لفظ السلم ہے یہ لفظ اسلام کا مادہ ہے. کس لفظ کا؟ لفظ اسلام کا مادہ سین لام اور میم، سلم یا سالمہ. تو سامعین اس لفظ سلم سے یا سالمہ سے لفظ اسلام بنا. لغوی معنی ہے سلامتی، لغوی معنی سلامتی کا پیکر بن جاؤ. تو سلامتی کا مقبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد اب کسی انسان کو آپ سے کوئی دکھ نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، رنج نہ پہنچے. جب حضور تاجدار کائنات کے غلام بن چکے ہو اب دکھ دینا چھوڑ دو، سلامتی میں آ جاؤ اور سلامتی کو پھیلانے والے بن جاؤ. تو سامعین، اسلام قبول کر کے ہم مسلمان بنے. کیا بنے؟ مسلمان بنے. آئیے آقا تاجدار کائنات کی بارگاہ اقدس میں سوال کریں کہ محبوب آپ فرمائیے کہ مسلمان کی سب سے ویلڈ، سب سے بہتر تعریف تو وہی ہو سکتی ہے جو خود ذات محمد مصطفیٰ فرمائے. تاجدار کائنات سے پوچھا گیا سونے آقا مسلمان کون ہے؟ امام مسلم صحیح مسلم میں لائے متفقن علیہ حدیث پاک. آقا علیہ السلام نے مسلمان کی تعریف کی. میرے آقا فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. میرے آقا فرماتے ہیں سنو مسلمان کون ہے؟ آقا نے فرمایا جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں اس کو مسلمان کہتے ہیں. جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے محفوظ ہو جائے اسے مسلمان کہتے ہیں. اب سامعین محترم، آقا تاجدار کائنات کے کلمات پہ غور کریں کہ انسان کی زبان سے اور انسان کے ہاتھوں سے جب دوسرے محفوظ ہو جائیں اسے کہتے ہیں مسلمان. اب سامعین، جب انسان بولتا ہے تو زبان کے ذریعے کسی کو کیا تکلیف دیتا ہے؟ انسان جب زبان سے تکلیف دینے پہ آتا ہے تو انسان اسی زبان سے گالی دیتا ہے، اسی زبان سے دوسرے کی تحقیر کرتا ہے، دوسرے کی تضحیق کرتا ہے. ایسا انسان جو اپنی زبان کی سختی کی وجہ سے توڑتا ہے میرے مسلمان نہیں بن سکا. اور جب انسان ہاتھوں کو حرکت میں لاتا ہے تو دوسروں کے جسم کو نقصان پہنچایا، دوسروں کی اعضاء کو توڑا. تو میرے آقا نے مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے واضح کر دیا وہ انسان جس کے ہاتھوں سے زبان سے دوسرے محفوظ نہیں، وہ کلمے پڑھتا بھی رہے تو کامل مسلمان نہیں ہو سکتا. سامعین اس حدیث سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے. تو سامعین اسلام میں آئے تو ہم مسلمان بنے. اب
صحابہ ایک دوسرا لفظ جو بولا جاتا ہے وہ ہے ایمان. کیا لفظ ہے؟ پیچھے تک سارے اونچا بولیں گے. لفظ کیا ہے؟ ایمان. ایمان میں آ کر ہم مومن بن گئے. کیا کہلائے؟ مومن. اب سامعین لفظ ایمان کے مادہ کو دیکھیں. لفظ ایمان کا مادہ الف میم اور نون, 3 حروف کا الف میم. مادہ کو دیکھا تو لفظ ایمان کے اندر امن پایا جاتا ہے, امن کا معنی پایا جاتا ہے. تو لفظ اسلام میں سلامتی کا معنی, لفظ ایمان میں امن کا معنی. تو کوئی اس وقت تک نہ مومن بنتا ہے جب تک وہ انسان سلامتی کا مرکز نہ بن جائے, اور جب تک وہ اسلام امن اور آشتی کا مرکز نہ بن جائے. اب سامعین اس لفظ ایمان پہ حدیث دینے لگا. متفقون علیہ حدیث پاک جس کو امام بخاری صحیح بخاری میں لائے, امام مسلم صحیح مسلم میں لائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن. آقا فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. آقا نے پھر قسم اٹھائی واللہ لا یؤمن. تیسری بار پھر قسم اٹھائی واللہ لا یؤمن. میرے مصطفیٰ 3 بار قسم اٹھاتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. اب صحابہ قریب ہوئے, آ کے عرض کرتے سونے آقا وہ کون ہے جس کے بارے میں آپ نے 3 بار قسم اٹھا کے کہا وہ مومن نہیں ہو سکتا؟ میرے آقا اس پہ جواب دینے لگے. آقا فرماتے قالا الذی لا یامن جارہ بوائقہ. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا, وہ مومن نہیں ہو سکتا, وہ مومن نہیں ہو سکتا. کون؟ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے, جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. میرے مصطفیٰ نے 3 قسمیں دیا وہ مومن نہیں. اگر ہم اپنی زندگی پہ نگاہ ڈالیں, اپنے شب و روز کو دیکھیں, ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کر رہے ہیں؟ اور آقا تاجدار کائنات نے فرما دیا ہے وہ کلمہ پڑھ کے بھی مومن نہیں ہو سکتا. اس سے اگلی حدیث پاک کی طرف آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. وہ شخص جو اللہ پر اور یوم قیامت پہ ایمان لایا, وہ شخص جو اللہ پر اور یوم قیامت پہ ایمان لایا, فلا یوزی جارہ, اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو پریشان نہ کرے. جو اللہ پر اور یوم آخرت پہ ایمان لایا اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دے. پھر آقا فرماتے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, وہ شخص جو ایمان لایا اللہ پر یوم قیامت پر, آگے آقا فرماتے فل یکرم ضیفہ, اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کو عزت دے, اپنے مہمان کو عزت دے. پھر آقا تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو اللہ پر اور یوم قیامت پہ اسے چاہیے کہ جب زبان اگر اچھا کلام نہیں کر سکتا تو اپنی زبان بند رکھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 7 حقوق العباد کو بیان کر دیا. پھر سامعین محترم اس سے اگلی حدیث پاک بھی متفقون علیہ. اس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میرے آقا تاجدار کائنات نے یہاں بھی مومن کی تعریف فرمائی.
مومن کی علامات کو بیان کیا. میرے آقا فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. میرے آقا نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی بعضا، جس طرح دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہے. ایک مومن میرے آقا تاجدار دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہے. اور آج اس ملک میں اگر اس معاشرے پہ نگاہ ڈالے، یہاں پہ ایک مومن دوسرے مومن کو مضبوط نہیں کر رہا. یہاں پہ حسد بھی ہے، یہاں پہ بغض بھی ہے، یہاں پہ چغلی بھی ہے، یہاں پہ کینہ بھی ہے، یہاں پہ ایک علم بھی ہے، یہاں پہ دوسروں کو نقصان پہنچانا بھی ہے. ارے آقا کا کلمہ پڑھ کے دن رات عشق مصطفیٰ کے نعرے لگانے والوں، آؤ سوچے تو صحیح، کیا صرف نعرے لگانے سے سیرت پر عمل ہو جائے گا؟ کیا صرف خشک نعرے لگانے سے زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا؟ کیا صرف خشک نعرے لگانے سے معاشرہ بدل جائے گا؟ نہیں، معاشرہ تب بدلے گا جب ہم پیارے محبوب کائنات کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے بن جائیں. پھر سامعین، یہ انسان، جس انسان کو آج کے دور میں حقیر ترین مخلوق بنا دیا گیا کہ چند ٹکوں پہ انسان کا خون بہایا جا رہا ہے، یہاں پہ کرائے کے گنڈے اور کرائے کے قاتل بھی میسر ہیں. اور یہ ملک دہشت گردی کی نظر ہوتا نظر آ رہا ہے. اور پھر دکھ اور افسوس کی بات یہ کہ ہمارا یہ ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین اس قتل و غارت میں پورے ملک میں ٹاپ لسٹ پہ نظر آ رہا ہے. کوئی مہینہ ایسا نہیں گزر رہا جس مہینے میں اس ملک کے اندر جوانوں کا خون نہ بہایا جاتا ہو، جوانوں کا خون نہ بہایا جاتا ہو. تو سلام کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، اور تصور میں لائیں کہ آج ہم لاکھوں روپیہ لگا کے طواف کعبہ کرنے جاتے ہیں، اور آج ہم یہاں پر لوگوں کا طواف کعبہ کر کے بخشوانے جاتے. میرے آقا تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے اچانک میرے آقا کعبہ سے خطاب کرتے ہیں. صحابہ بیان کرتے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ، ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے. آقا تاجدار کائنات کعبہ، اے کعبۃ اللہ تیری شان کتنی اعلیٰ ہے اور تیری خوشبو کتنی پیاری ہے. وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكَ، اے کعبۃ اللہ تیری شان بھی بڑی، تیری عظمت بھی بڑی، تیری فضیلت بھی بڑی، تیری خوشبو بھی پیاری، لیکن اے رب کے گھر کعبۃ اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ سے خطاب کر کے فرماتے ہیں اے کعبۃ اللہ، ایک بندہ مومن کی عزت اور حرمت رب کی نگاہ میں تجھ سے زیادہ. جب میرے آقا تاجدار کائنات کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک بندہ مومن کی عزت اور حرمت کو کعبۃ اللہ سے بڑی قرار دے، اعلیٰ قرار دے،
عرفہ قرار دے تو پھر مسلمان کا سورۃ المائدہ آیت کریمہ نمبر 32 کا مطالعہ کرے. میرا رب فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض قتل الناس جميعا. میں قتل کیا، رب فرماتا ہے میری نگاہ میں اس نے ساری کی ساری انسانیت کا قتل کر دیا. ساری کی ساری انسانیت کا قتل کر دیا. ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علی کی کتب کا مطالعہ کریں. احادیث کرے گا وہ دوسرے کا خون بہانا ہے. پھر سامعین محترم چونکہ یہ دین امن اور رحمت ہے، آقا تاجدار کائنات نے کیا کیا تعلیمات عطا فرمائی. میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک تعلیمات دی ہیں کہ اگر آپ کہیں پر موجود ہیں، اسلحہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کسی کو خوف زدہ کرنے کے لیے بھی اسلحہ کا اشارہ نہیں کر سکتے. صرف کیا کرنے کے لیے؟ اونچا بولے. خوف زدہ کرنے کے لیے، یعنی آپ کی نیت میں قتل کرنا نہیں ہے. آپ کی نیت میں خوف فرما دیا کہ خوف زدہ کرنے کے لیے بھی اسلحہ کا اشارہ نہیں کر سکتے. اور یہ حدیث پاک امام مسلم صحیح مسلم ملا ہے، امام حاکم المستدرک ملا ہے، امام بہقی السنن الکبریٰ ملا ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اشار الی اخیہ بحدیدہ. میرے آقا نے فرمایا جس نے کسی دوسرے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کیا. کیا کیا؟ صرف اشارہ کیا. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان بھائی کی طرف یا کسی انسان کی طرف صرف اسلحہ کا اشارہ کیا، جب تک وہ اشارہ کر کے رکھتا ہے رب کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے. صرف ہتھیار سے اشارہ کرنے والے کی طرف. پھر میرے آقا تاجدار کائنات کو ہم دیکھ چکے. ساری گفتگو جو چلتی رہی ہے وہ ایک مسلمان کے خون بہانے پہ بات ہوئی. تو ایک کافر غیر مسلم بے گناہ کیا اس کو قتل کیا جا سکتا؟ تو سامعین محترم یاد رکھ لیں، دیتا ہوں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس نے کسی غیر مسلم کو بے گناہ قتل کیا. کس کو؟ کسی غیر مسلم کو، کسی کافر کو بے گناہ قتل کیا. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے کسی کافر کو بے گناہ قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. کسی بے گناہ کافر کو قتل کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. میرے آقا نے ساتھ آگے فرمایا کہ وہ جنت جس کی خوشبو 40 سال دوری سے آنے لگتی ہے. اس سے آگے میرے آقا فرماتے ہیں جس نے کسی معاہد کو قتل کیا، یعنی جس طرح یہ مسلم سٹیٹ ہے، غیر مسلم یہاں رہتے ہیں، ان پہ سارے کے سارے قوانین یہاں پاکستان کے لاگو ہوتے ہیں. اگر وہ اس ملک میں رہ کر قوانین کو فالو کرتے ہیں، نقصان نہیں پہنچاتے، جرم نہیں کرتے، میرے آقا نے فرمایا جس نے کسی غیر مسلم کو بے گناہ قتل کیا کل یوم قیامت رب کی بارگاہ میں اس غیر مسلم کا وکیل میں خود محمد مصطفیٰ بنوں گا. آقا تاجدار کائنات تو یہ تعلیمات دے جائیں. اور آج ہم لوگ
دن رات ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے والے بن جائیں. اور آج ہم لوگ اس دنیا میں رہ کر سگے بھائی سگے بھائیوں کے دشمن بن جائے, رشتہ دار رشتہ داروں کے دشمن بن جائے. سامعین محترم, پھر سمجھ یہ آتی ہے کہ شاید ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے, والدین نے کلمہ پڑھایا, مسلمان ہو گئے, ساری زندگی ہم نے شاید آقا تاجدار کائنات کی تعلیمات کو نہ پڑھا ہے نہ ہمیں سنایا اور سمجھایا گیا. میرے آقا علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا, اور اس حدیث پاک کو امام مسلم صحیح مسلم میں لائے, امام احمد بن حنبل المسند میں لائے, امام ابی داؤد روایت کرتے ہیں, امام ترمذی روایت کرتے ہیں. اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا. میرے آقا نے فرمایا کہ جس انسان نے اس دنیا میں کسی انسان کے دکھ کو دور کیا, جس انسان نے کسی دوسرے انسان کے دکھ کو دور کیا, اس کی مشکلات کو دور کیا, اس کی تکالیف کو دور کیا, نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ. میرے آقا فرماتے ہیں جو کوئی اس دنیا میں دوسروں کو دکھوں سے پاک کرتا ہے, دوسروں کی تکالیف دور کرتا ہے, رب کائنات یوم قیامت اس کی تکالیف کو اس سے دور کر دے گا. میرے آقا نے فرمایا جو یہاں دوسروں کو آسانی دیتا ہے, میرا رب اسے یوم قیامت آسانی عطا کرے گا. اور کتنی آسانی دے گا. میرے آقا تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا, ایک شخص اس دنیا میں قرض دیتا تھا. کیا دیتا؟ قرض دیتا تھا غربا کو, یتیما کو, مساکین کو. اب اس قرض دینے والے نے ایک شخص کو ڈیوٹی دی کہ جس کو میں قرض دیتا ہوں, جب وقت مکمل ہوتا ہے تو آپ واپس لینے جایا کرو. لیکن جس شخص کو یہ ذمہ داری دی کہ قرض واپس لیا کرو, ساتھ اسے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی غریب وقت پر قرض نہ لوٹا سکے تو اس کے لیے آسانی کیا کرو. اگر کوئی غریب وقت پر واپس نہ کر سکے تو اسے دکھ نہ دیا کرو, تانے نہ دیا کرو, تکلیف نہ دیا کرو, اس کے لیے آسانی پیدا کرو. میرے آقا نے فرمایا وہ قرض دینے والے شخص پہ موت آ گئی, دنیا سے چلا گیا. جب رب کی بارگاہ میں پہنچا, رب کائنات کی بارگاہ میں پہنچتا ہے, مالک کے سامنے اس کی پیشی ہوتی ہے. رب کائنات فرشتوں سے فرماتا ہے, فرشتوں یہ قرض لینے میں دوسروں پہ آسانی کرتا تھا, آج اس کا حساب لینے میں تم اس سے آسانی کرو. پھر سامعین آخری دو حدیث نبوی دینے لگا. آقا تاجدار کائنات علیہ السلام نے ہم دعا کرنے والوں کو دعا قبول کروانے کا ایک سلیقہ دیا ہے. ہم میں سے جتنے احباب بیٹھے, کون کون چاہتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں؟ سب کی خواہش ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں. سامعین محترم آئیے, اب وہ سلیقہ اور وہ طریقہ جو میرے سونے آقا نے عطا کیا ہے اس کے مطابق دعا کرنا سیکھیں. اور وہ سلیقہ کیا ہے؟
میرے آقا فرماتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے بھلے کی دعا کیا کر. مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں، یعنی اس بھائی کو بھی پتا نہ چلے کہ میرے لیے دعائیں کون کر رہے. اب سامعین غور کریں، ہم تو وہ ہیں نمازیں پڑھ کے بھی یہی کہتے ہیں مولا مجھ پہ کرم کر، مولا مجھے مال دے، میری اولاد کو سنوار، میرے گھر کو بہتر کر. اور میرے آقا فرماتے ہیں تو کسی کے گھر کو سنوارنے کی دعا کر، رب تیرا گھر سنوارتا جائے. اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ بیان کرتے ہیں من دعا لأخیہ بظاہر الغیب. میرے آقا نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اور مسلمان کسی اس بھائی کے لیے دعا کرتا ہے جو اس وقت اس کے پاس موجود نہیں ہے، ادھر وہ دعا کرنے والا اپنے غائب بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا ادھر وہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ رب کائنات ایک فرشتے کو وہاں بھیجتا ہے. اس دعا کرنے والے کے پاس میرا رب فرشتے کو بھیجتا ہے. ادھر وہ دعا کرنے والا رب کی بارگاہ میں کہتا ہے مولا میرے بھائی کی خیر کر، فرشتہ کہتا ہے مولا تو اس کی خیر کر. دعا کرنے والا کہتا ہے مولا میرے بھائی کو رزق عطا کر، فرشتہ کہتا ہے مولا تو اس کو رزق عطا کر. دعا کرنے والا کہتا ہے کہ مولا میرے بھائی کو اولاد عطا کر، اور فرشتہ رب کی بارگاہ میں کہتا ہے مولا تو اسے اولاد عطا کر. تو سامعین محترم اب تصور میں لائیں، ہم دعا کریں، ہم تو ناقص ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، گناہگار ہیں، اور فرشتہ گناہوں سے پاک ہے. اور فرشتے کو بھیجنے والی ذات خود باری تعالیٰ کی ہے. ادھر بندہ دعا کر رہا ہے دوسرے بھائی کے لیے، اور فرشتہ دعا کر رہا ہے اس مسلمان کے لیے جو دعا کر رہا ہے. اب مجھے بتائیے کہ جب رب خود فرشتے کو بھیج رہا ہے، دعائیں کروا رہا ہے، تو کیا رب پھر دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ آئیے آج اس عظیم محفل میلاد مصطفیٰ میں آ کر جناب محترم حاجی چودھری محمد ارشد ہریانہ صاحب کی احسان ثواب کی محفل پاک میں آ کر کم از کم اس سے ایک شیوے کو لے کے جائیں، حضور تاجدار کائنات کی تربیت کے اس ایک پیغام کو لے کے جائیں کہ آج کے بعد ہم کسی کو دکھ نہیں دیں گے، دوسروں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہمیشہ دوسروں کے لیے دعائیں کریں گے. اور اختتام کرنے والا ہوں ایک اس پیغام پر جو پیغام دن رات میرے دل میں رہتا ہے، اور وہ ہے آقا تاجدار کائنات کی سیرت مطہرہ سے دوسروں کو معاف کرنے کا پیغام، درگزر کا پیغام، حوصلے کا پیغام، برداشت کا پیغام، حلم کا پیغام. اور سامعین میرے اللہ نے چاہا تو آئندہ سال یا کسی اور موقع پر ہم صرف اسی موضوع کو لیں گے، حضور تاجدار کائنات کا عفو و درگزر کرنا. لیکن آج کی اس محفل پاک میں اختتام پر یہ حدیث پاک دے رہا. سامعین آقا علیہ السلام نے جب مکہ المکرمہ فتح کر لیا، وہ سارے کے سارے دشمنان مصطفیٰ میرے آقا کے سامنے کھڑے، اور یہ میرے محبوب کے وہ بدترین دشمن ہیں جنہوں نے میرے آقا کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا، اپنے گھر کو چھوڑنے پہ مجبور کر دیا. کم و بیش 3 سال شیب ابی طالب میں میرے آقا کو قید کیا، بازار سے کھانا پانی کا آنا بند کر دیا، یہاں تک کہ ان 3 سالوں میں
میرے پیارے آقا اور حضور کے صحابہ درختوں کے پتے کھانے پہ مجبور ہو گئے. آقا علیہ السلام مدینہ المنورہ تشریف لائے. 11 سالہ مدنی دور میں 80 کے قریب جنگیں مسلط کی گئی. اب سامعین مجھے بتائیے گا وہ کیسے بدترین دشمن ہوں گے. نہ مکہ میں سکون سے رہنے دیتے ہیں، نہ مدینہ میں سکون سے رہنے دیتے ہیں. درجنوں بار انہوں نے آقا علیہ السلام پہ معاذ اللہ قاتلانہ حملہ کیا. سن 8 ہجری میں میرے آقا نے مکہ فتح کر لیا. فاتح کی حیثیت سے مکہ داخل ہوئے. وہ سارے کے سارے کفار گردنیں جھکائے کھڑے تھے. ہر کوئی کپ کپا رہا تھا کہ آج ہماری زندگی کا آخری دن ہے. یہاں تک کہ میرے آقا کے لشکر کے سپہ سالار حضرت سعد بن عبادہ نے ان دشمنوں کو للکارا اور للکار کے کہا اے آقا کے دشمنوں سن لو، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بدترین دشمنی کا دن ہے. آج کا دن بدترین قتل و غارت کا دن ہے. آج کا دن تمہاری گردنیں اتارے جانے کا دن ہے. ادھر میرے حضور کا سپہ سالار للکارا، وہ کپ کپا اٹھے. میرے آقا علیہ السلام آگے بڑھے اور آقا فرماتے کعبۃ اللہ کی چابی کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ کعبہ کا متولی تھا. ڈرتا لرزتا کعبۃ اللہ کی چابی لے کے آقا کے سامنے آ گیا. میرے محبوب نے کعبۃ اللہ کی چابی اٹھائی، کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے، شکرانے کے نوافل ادا کیے. باہر تشریف لائے، عثمان بن طلحہ بھی وہی کھڑا ہے. آنکھوں میں خوف ہے، ڈر ہے، ڈر رہا ہے کہ آج گردن اتاری جائے گی. میرے آقا فرماتے عثمان بن طلحہ دیکھ آج دن بدل گیا. تلک الایام نداولها بین الناس. جب میرے آقا مکہ کو چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے، میرے آقا نے فرمایا عثمان بن طلحہ کعبہ کا دروازہ کھول، میں اندر جا کے نفل پڑھنا چاہتا ہوں. اسی عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اے محمد بن عبداللہ، سب کے لیے کعبہ کا دروازہ کھل سکتا ہے، آپ کے لیے نہیں کھولوں گا. میرے آقا روکتے ہوئے مکہ کو چھوڑ گئے اور جب مکہ کو الوداع کہہ رہے تھے، میرے حضور فرمانے لگے اے مکہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، اے مکہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. میرا بچپن تیری گلیوں میں گزرا، میرا لڑکپن تیری گلیوں میں گزرا. میں تجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. آقا مکہ کو الوداع کہہ گئے. سن 8 ہجری کو پلٹ آئے. مکہ فتح ہو چکا تھا. وہ دشمن گردنیں جھکائے سامنے کھڑے تھے. میرے آقا کعبۃ اللہ کی چابی لے چکے تھے. اب میرے آقا پھر عثمان بن طلحہ کو کہتے ہیں عثمان بن طلحہ اپنے ہاتھ تو آگے کر. عثمان بن طلحہ لرز گیا کہ کہیں میرے ہاتھ نہ کٹوا دیا جائے. میرے آقا نے پھر فرمایا عثمان بن طلحہ اپنے ہاتھ آگے کر. وہ ڈرتا ڈرتا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے. ارے صدقے جائیں شان مصطفیٰ پر، صدقے جائیں رحمت مصطفیٰ پر، صدقے جائیں حضور کے مقام و مرتبہ پر. میرے سونے مصطفیٰ کعبۃ اللہ کی چابی پھر عثمان بن طلحہ کے ہاتھوں میں رکھ کے کہتے ہیں اے عثمان بن طلحہ، کعبہ کی چابی پھر تجھے دیتا ہوں، تجھے پھر کعبہ کا متولی بناتا ہوں، تیری بخشش کا اعلان کرتا ہوں. تو نے میرے لیے کعبہ کا دروازہ نہ کھولا تھا، وہ تیرا کردار تھا. میں تجھے معاف کرتا ہوں، یہ محمد مصطفیٰ کا کردار ہے.
ارے آقا علیہ السلام کی محبت کا دم بھرنے والوں، حضور تاجدار کائنات کے عشق میں مر مٹنے والوں، اور دن رات یہ نعرہ لگانے والوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ آج کی اس محفل پاک میں غلامی رسول میں موت کی طرف نہیں بلا رہے، بلکہ غلامی رسول میں جینے کی طرف بلا رہے۔ مرنا آسان ہے، جینا مشکل ہو چکا ہے، اس لیے آئیے زندگیوں کا رنگ بدل کے جائیں۔ جتنے احباب بیٹھے ہیں، ادھر مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، جس کسی کے دل میں کسی کے لیے بھی رنجش ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ناراضگی ہے، اگر اس سیرت مصطفیٰ کی محفل میں آ ہی گئے ہیں تو سیرت مصطفیٰ کا یہ رنگ زندگی کا حصہ بناتے جائیں۔ رب رسول کو گواہ بنا کے کہیں، میں اپنے دل کو ہر کسی کی ناراضگی سے پاک کرتا ہوں۔ کیا اپنے دلوں کو پاک کرتے ہیں؟ سگا بھائی سگے بھائی سے ناراض ہے، بہنیں بھائیوں سے ناراض ہیں، رشتہ دار رشتہ داروں سے ناراض ہیں، پڑوسی پڑوسیوں سے ناراض ہیں۔ اگر واقعی حضور کی محبت ہے، حضور کی چاہت ہے، حضور کا عشق ہے، اور حضور کی غلامی کا پتہ گلے میں موجود ہے، میرے مصطفیٰ تو ان بدترین دشمنوں کو معاف کرتے ہیں، کیا ہم اپنے رشتہ داروں کو معاف نہیں کر سکتے؟ آئیے دلوں کو صاف کریں، دلوں کو صاف کریں، دلوں کو صاف کریں۔ کیا دل محبت مصطفیٰ کے سبب دوسروں کی ناراضگی سے پاک ہو گئے؟ شاید بعض احباب بیٹھے ہوں کہ میں نے دل صاف کر لیا، لیکن ادن السلام پہلے میں نہیں لینا، اس سے گھر پہلے میں نہیں جانا، اس نے ٹیلی فون میں نہیں پہلے کرنا، بس اپنا دل صاف کر لیا۔ تو سامعین، یہ دھوکا ہے، اپنے ساتھ بھی، رب رسول کے ساتھ بھی۔ اگر رب رسول کے نام پر دلوں کو صاف کیا ہے تو رب رسول کی رضا کے لیے پہلا قدم آپ اٹھائیں، پہلی کال آپ کریں، پہلے مصافحہ کے لیے ہاتھ آپ بڑھائیں، اس کے گھر میں پہلا قدم آپ رکھیں۔ ممکن ہے کئیوں کے ذہن سوچ رہے ہوں اگر میں پہلے گیا تو شاید وہ کہیں بھی کل تے لڑ کے گیا سی، ان گزارا نہیں ہویا۔ اس بات کو پیچھے کریں، جب وہ یہ جملہ بولے کہیں تیرے بغیر گزارا ممکن تھا، سوہنے مصطفیٰ کے بغیر گزارا نہیں۔ مجھے آقا تاجدار کائنات کی تعلیمات پہنچ چکی ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا جو دلوں کو صاف کرتا ہے، ناراضگی کو مٹاتا ہے، اور دوسرے بھائی کی طرف رضامندی کے لیے، راضی نامہ کے لیے پہلا قدم خود اٹھاتا ہے، اس کا ایک ایک قدم پھر زمین پہ نہیں ہوتا، وہ جاتا تو بھائی کے گھر کی طرف ہے، لیکن اس کا قدم سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ قدم اٹھائیں جنت کی طرف، جنت کی طرف۔ سامعین محترم، اس سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بھی یہی ہے، اور جس حد تک ہم نے جناب محترم چودھری محمد ارشد ہریانہ صاحب کو دیکھا، جس حد تک ہمارا ان سے رابطہ رہا، ہم نے ان کو ہمیشہ دوسروں کا خیر خواہ پایا، دوسروں کے ساتھ بھلا کرنے والا پایا۔ یہی سبب ہے کہ یہی وہ کسر یار مار کی ہے، جب وہ حیات تھے، زندہ تھے، جب ہم نے رمضان کی گھڑیوں میں نماز فجر کے بعد مسلسل 5 دن 5 روزہ دروس عرفان القرآن کا آغاز کرنا چاہا، ایک سٹنگ ہوئی، انہوں نے پہلے جملے میں کہا یہ مارکی ہم نے اللہ رسول کے لیے بنائی ہے، آپ کے لیے ہر وقت کھلی ہے، جب بھی آئیں اللہ رسول کا ذکر کرنے کے لیے دروازہ کھلا۔ سبحان اللہ، اللہ
اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ان کا وصال ہو گیا. اس مارکی کے پیچھے جتنی انتظامیہ ہے احباب دوست سامنے بیٹھے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے جناب محترم محمد ارشد صاحب کی لج کو نبھایا ہے. انہوں نے بھی اس مارکی کو 5 روزہ دروس عرفان القرآن کے لیے, ماہانہ درس عرفان القرآن کے لیے, اس سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ کے لیے ہمیشہ سے کھلا رکھا ہے. انتظام و انصرام میں خود شریک ہوتے ہیں, خود درد لیتے ہیں, خود انتظامات میں ایک دوسرے کے ساتھ مینج کرتے ہیں. اور ہمارے تحریک منہاج القرآن کے رفقا قائدین جناب محترم محمد نواز عابد صاحب, جناب محترم محمد ارشد زیدی صاحب, جناب محترم محمد اقبال گوندر صاحب, جناب محترم سجاد حسین قادری صاحب, یہ پوری قیادت جو ان کے ساتھ مشاورت میں شریک ہوتی ہے, ہر لمحہ بس تسلی دیتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں خرچہ کتنا ہے, ایک کہنے تجھے فکر نہ کرو ہو جائے گا. یہ بھی حوصلہ ہے, یہ بھی اللہ کا کرم ہے. اور سامعین محترم دعا کرتے ہیں مالک کائنات آج کے اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے. کی محبت سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے, کوئی کجی ہے, کوئی غلطی ہے تو مجھے ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرمائے. اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں, یہ میرے اللہ کا کرم ہے, آقا علیہ السلام کی رحمت ہے. میرے قائد, میرے مربی, میرے استاذ حضور شیخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.